آج ہم پہلے شروع میں انشاءاللہ ریلیشن شپ بٹوین اسلام اینڈ عقل، ریلیشن شپ بٹوین اسلامک ٹیسٹمنی اینڈ ریشنل فیکلٹی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان دو میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، کیا ریلیشن شپ ہے۔ ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ میں ہمارے یہاں دونوں نظریات چلے ہیں اہل علم میں۔ ایک نظریہ یہ کہ عقل جو ہے وہ کہیں کہیں پر نقل کے خلاف ہے، ریولیشن کے خلاف ہے، اور جہاں وہ اس کے خلاف ہے وہاں ریولیشن کو پریسیڈنس ملے گی۔ یعنی کچھ سکالرز ہم میں کہتے ہیں کہ کچھ انسان کی عقل کبھی کبھی اس نتیجے تک پہنچتی ہے، اور وہ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ شریعت کے، اسلامی ٹیسٹمنی کے، اسلامی خبر کے، وحی الہی کے مخالف ہوتا ہے۔ تو جب یہ اختلاف ہو تو اس صورت میں ہم اس اختلاف کو ریزالو کیسے کریں گے؟ ہم ریولیشن کو، ہم ٹیسٹمنی کو پریسیڈنس دیں گے، ٹیسٹمنی کو فوقیت دیں گے۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کسی کو پریسیڈنس نہیں ہے، چونکہ عقل اور نقل آپس میں مخالف نہیں ہے، یہ کمپیٹیبل ہے اور کمپلیمنٹری ہے۔ جو پہلا گروپ ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ عقل ہمیشہ نقل کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ ان میں سے یعنی وہ سکالرز کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل جو ہے، کبھی کبھی عقل ایک ایسے نتیجے تک پہنچتی ہے جو نقل کے خلاف ہوتا ہے، جو ریولیشن کے خلاف ہوتا ہے، جو ٹیسٹمنی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اب اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے میں شارٹ کٹ جو اس میں اصول ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی ہم یہ کہیں گے کہ دی نقل ہیز پریسیڈنس اوور عقل، دی ریولیشن ہیز پریسیڈنس اوور ریشنلٹی۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کمپیٹیبل ہے، دونوں کمپلیمنٹری ہے، ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں پریسیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، دے آر ناٹ کانٹراڈکٹری۔ تو اتنی بات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ جنرل رول ہے، جنرل پرنسپل ہے۔ تو اب اس کو اگر ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ یہ جو سکالرز جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان میں آپس میں تضاد نہیں ہے، تو اصل میں ان کے ہاں عقل سے مراد ہے عقل کلی، عقل جزئی نہیں۔ عقل جزئی کا مطلب کہ ایک انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل جزئی ہے، ایک فرد کی جو عقل ہے وہ کبھی کبھی غلط نتیجے تک بھی پہنچتی ہے۔ وہ اس عقل پر، وہ عقل سلیمہ اگر نہ ہو تو وہ ایک غلط نتیجہ بھی اخذ کر لیتی ہے، اور اگر عقل سلیمہ ہے تو پھر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوگی۔ یعنی وہ عقل جو فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، یعنی وہ عقل جس کو ہم عقل سلیمہ کہتے ہیں، جس میں سلامتی ہوتی ہے، تو پھر وہ عقل جو ہے وہ نقل کے خلاف کبھی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نقل کو، ہمیشہ ریولیشن کے مطابق چلتی ہے، وہ کبھی اس کے خلاف نتیجہ نہیں نکالتی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، انسانی عقل کب ریولیشن کے خلاف نتیجہ نکالتی ہے، استدلال کرتی ہے؟ اصل میں انسانی عقل کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں خلل آ جاتا ہے، اس میں باہر سے، کلچر کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس پر دبے لگ جاتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں انسان کی عقل جو ہے اس میں کسی حد تک ایک نقصان واقع ہوتا ہے، تو جس کے نتیجے میں عقل صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور اس لیے عقل کے جو نتائج ہوتے ہیں، جو عقل کے استدلالات ہوتے ہیں، جو عقل کچھ چیزیں انڈیوس یا ڈیڈیوس کرتی ہے، کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نتائج، وہ باتیں، وہ کنکلوژنز، وہ اسمپشنز، وہ ایشیمز، وہ پاسچولیٹس، وہ سب وہ پھر یعنی نقل کے خلاف، ریولیشن کے خلاف نظر آتے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس وقت ہمیں نقل کو پریسیڈنس دینی ہے۔ یعنی ہم ان دونوں گروپس کو ریکانسائل کر سکتے ہیں، ان دونوں گروپس کے جو آرا ہے، ان کے جو اوپینینز ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہے، ان میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، تو پرائمرلی اگر عقل سلیمہ ہو تو پھر وہ صحیح نتیجے تک پہنچتی ہے، وہ صحیح نتیجے کو ہی اخذ کر لیتی ہے، اور یہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں۔ اگر اب عقل سلیمہ میں خلل واقع ہو جائے تو اس صورت میں
اس صورت میں اس سے کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں ان دونوں کو ریکانسائل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نقل کو پریسیڈنس دے عقل کے مقابلے میں. اس کے بغیر اور بھی کچھ رولز ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اگر مجھے لگتا ہے کہ الگ سے انشاءاللہ وہ الگ سے ایک فل فلیجڈ پرنسپل کے طور پر اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اگر آج ہی ہوا تو آج ہی انشاءاللہ. فی الحال ہم مزید کچھ باتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے، انسان اور باقی اینیملز میں کیا فرق ہے، انسان اور باقی اینیملز میں کیا فرق ہے. ہم انشاءاللہ آگے جو ہے نا عقل کے بارے میں ہی مزید پڑھیں گے کہ عقل جو ہے اس میں خلل کیسے آتا ہے، عقل میں خلل کیسے واقع ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر اس سے پہلے ہم انسان کے بارے میں ایک دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو ہے باقی جو اینیملز ہیں، جو اینیمل کنگڈم ہے، ان سے مختلف ہے اور کس چیز میں کامن ہے. جیسے ڈیزائر ہے، ہوپ ہے، فیئر ہے، پاور ہے، ان چیزوں میں انسان جو ہے باقی اینیملز کے یعنی ان جیسا نظر آتا ہے، ان جیسا معلوم ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ان میں ترادف ہے، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ان میں یکسانیت ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہے خصوصاً جو اسپیسیفک نالج ہے اور جو انسان کی ول ہے، جو انسان کا ارادہ ہے، علم اور ارادہ، علم خاص اور ارادہ، ان دو چیزوں میں انسان اینیملز سے بالکل مختلف ہے. کہ انسان کے پاس نالج ہے، انسان کے پاس ارادہ ہے، اس میں انسان اینیملز سے بالکل مختلف ہے. کہ دنیا کے بارے میں، جیسے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اویئر ہونا، اس کے بارے میں جاننا، تو یہ انسان کی خاصیت ہے. اینیملز ایسا نہیں کرتے ہیں. سارے انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں آخرت کے بارے میں جانتے ہیں، چاہے اس کا انکار کرتے ہیں چاہے اس کا اقرار کرتے ہیں. اینیملز تھوڑا سا دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، اور جہاں تک ارادے کا تعلق ہے یہ بالکل عجیب چیز ہے. اینیملز جو ہے وہ بالکل اپنے ڈیزائرز کے مطابق ہی چلتے ہیں. تھوڑا سا کہیں سے خوف واقع ہو گیا تو بھاگ گئے، امید واقع ہو گئی تو چلے گئے وہاں کی طرف. ان کا ڈیزائر بڑک اٹھتا ہے اور ان کے پاس طاقت ہے. مگر جو انسان ہے وہ اپنے ڈیزائر کے خلاف بھی چلتا ہے، اپنی نالج اور اپنی ول کو استعمال کر کے. چونکہ کبھی کبھی کسی چیز میں انسان کو بظاہر نقصان لگتا ہے، جانی نقصان لگتا ہے، جسمانی نقصان لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کام میں مجھے مالی نقصان ہوگا، مگر پھر بھی وہ اس کام کو کرتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے اس کو ایک بڑی غرض ذہن میں ہوتی ہے. اور اسی طرح انسان جو بیمار ہوتا ہے اور پھر اپنا علاج کرواتا ہے، وہاں پر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، سرجریز کرواتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے یہ سب وہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی ارادے کے مطابق کرتا ہے. تو اینیملز ایسا نہیں کر سکتے. اینیملز پہ جبر کرنا پڑتا ہے، اگر ان کا علاج کرنا ہو تو انہیں جبر کرنا پڑتا ہے. تو ان دو چیزوں میں انسان کو خصوصیت ہے، انسان نمایاں ہے اینیمل سے. اور بھی کچھ چیزوں میں انسان باقی اینیمل سے مختلف ہے. اب ہم تھوڑا سا حقیقت، انسان کا جو مائنڈ ہے، انسان کی جو عقل ہے، انسان کی جو ریشنل فیکلٹی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس چیز کو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے، اور وہی مثال میں یہاں عرض کروں گا. اور اس بات کو آپ فطرت کے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں، یعنی انسان کی جو فطرت ہے اور انسان کی جو عقل ہے، تو یہ دونوں ان میں خلل واقع ہوتا ہے. انسان کی فطرت کے متعلق بھی آپ مثال ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور انسانی عقل کے بارے میں بھی. تو کہا گیا ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے، انسان کی جو ریشنل فیکلٹی ہے، وہ ایک شیشے کی طرح ہے. جیسے ایک شیشے پر ایک امپریشن آتا ہے، ایک فوٹو آ جاتا ہے، اور اسی طرح ایک انسان کے ذہن میں، انسان کے مائنڈ میں، انسان کی کانشیس میں، اس کے انٹلیکٹ میں، اس کے ریشنل فیکلٹی میں ایک پکچر بنتی ہے. مگر مرر اس چیز کو سٹور نہیں کرتا ہے، اور انسان کی جو عقل ہے وہ اس کو سٹور کر لیتا ہے، وہ اس کو میمورائز کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انفارمیشن کو یوز بھی کرتا ہے.
اور اسی طرح سے مرر جو ہے وہ صرف اپنے سامنے کے چیزوں کی شکل لے لیتا ہے، اس کا ایک فوٹو ڈیولپ کرتا ہے، اس کا ایک عکس ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے، مگر جو مائنڈ ہے، جو کانشیسنیس ہے، یہ ساؤنڈز کو بھی سٹور کر لیتا ہے، یہ فیلنگز کو بھی سٹور کر لیتا ہے، یہ بہت ساری انفارمیشن کو سٹور کر لیتا ہے۔ اس میں اور اس میں تھوڑی سی فرق بھی ہے۔ Now the factors which affect the performance of a mirror or a mind. اب مرر میں 5 چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اسی کے لحاظ سے پھر انالوجیکلی انفرنشلی ہم ان کو مائنڈ پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مائنڈ کو بھی ان کی اسی طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ مرر جو ہے، مرر وداؤٹ دا ریکوائرڈ ریفلیکٹنگ مٹیریل، اگر مرر میں پراپر کوٹنگ نہیں ہے، سلور وغیرہ کی کوٹنگ نہیں ہے، پراپر کوٹنگ نہیں ہے، تو مرر ہمیں شکل نہیں دے گا، یعنی مرر ہمیں وہاں سے ریفلیکشن نہیں دے گا کہ ہم پھر اچھی طرح سے اپنی شکل کو مرر میں نہیں دیکھ سکتے، اگر اس میں میٹیریل ٹھیک نہیں ہے، کمزور میٹیریل ہے یا ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز، اگر رسٹ مرر میں آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی، رسٹ کی وجہ سے بھی وہ گرد و غبار آئی ہے، رسٹ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مرر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوالٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ اگر مرر آبجیکٹ ناٹ ان فرنٹ آف مرر، اب جو آبجیکٹ جس کی ہمیں پکچر چاہیے، اگر وہ آبجیکٹ مرر کے سامنے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی مرر ہمیں اس چیز کی شکل نہیں دے گا۔ نمبر 4 از سم کٹین ان بٹوین دا مرر اینڈ آبجیکٹ۔ اگر مرر اور آبجیکٹ کے درمیان کوئی کٹین ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، تو کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ مرر جو ہے ہمیں وہاں سے عکس نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سے 5ویں چیز، اگر مرر پراپر ڈائریکشن میں نہیں ہے، مرر آبجیکٹ ناٹ پراپرلی فیس ٹو فیس، تو اس صورت میں بھی مرر ہمیں امیج نہیں دے گا۔ تو اسی طرح سے ہماری عقل جو ہے، ہماری فطرت جو ہے، دیٹ از لائک اے مرر۔ آل دیز فیکٹرز کین بی اپلائی ٹو مائنڈ ایز ویل ان نوئنگ دا ریئلٹی۔ جیسے نمبر 1، بالکل آپ اس کو انالوجائز کر سکتے ہیں، امیچور عقل، جیسے بیبی کی عقل ہوتی ہے، ایک بچے کی عقل ہوتی ہے، بہت چھوٹا بچہ جو ہے اس کی عقل ہوتی ہے، اس کا را مٹیریل ابھی بہت کمزور ہے۔ اسی طرح سے گناہ جو ہے، رسٹ، گناہ جو ہے یہ رسٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے لیک آف اٹینشن اور نو اٹینشن، دیٹ مینس کہ اگر آبجیکٹ فیس ٹو فیس نہیں ہے، آبجیکٹ از ناٹ ان فرنٹ آف مرر، آبجیکٹ از ناٹ ان فرنٹ آف مرر، اگر اس کے سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اچھی طرح سے کسی چیز پر دھیان نہیں دیتا ہے، لیک آف اٹینشن دکھاتا ہے، یا بالکل اٹینشن لیس ہے، اٹینشن نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی عقل صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی پراپر اٹینشن کسی چیز میں نہیں دیا سمجھنے کے لیے، تو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا انسان۔ اور اسی طرح سے اگر انسان کے رانگ بلیفز ہے، یہ رانگ بلیف جو ہے یہ کٹین کی طرح کام کرتے ہیں۔ لیک آف سکل ٹو پراپرلی ارینج دا انفارمیشن، اسی طرح سے اگر انسان کو سکل کی کمی ہے، لیک آف سکل ٹو پراپرلی ارینج دا انفارمیشن، کہ جو انفارمیشن انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، اگر انسان کو پراپر سکل نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی، اس کو ارینج کرنے کی، اس کو پریورٹائز کرنے کی، اس کو کلاسیفائی کرنے کی، اس کو سنتھسائز اور انالائز کرنے کی، تو اس نتیجے میں بھی انسان صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ یہ کچھ اسباب ہے جن کی وجہ سے انسان صحیح نتیجے تک بسا اوقات نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے ایک مرر میں وہ کچھ اوبسٹیکلز ہیں کہ وہ ہمیں صحیح ریفلیکشن، صحیح امیج نہیں دیتا ہے، اسی طرح سے ہماری عقل اور فطرت بھی کچھ چیزوں کی وجہ سے اس میں خلل ہو جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہماری عقل یا ہماری فطرت صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ باقی یہ آرگومنٹ ہم نے اس سے پہلے ہی آلریڈی پڑھا ہے کہ ڈیڈکشن میں کیا کیا پرابلمز ہیں۔ آج ہم اسی آرگومنٹ کو پھر لیں گے، اسی پرنسپل کو لیں گے کہ جو ابھی ہم نے جو عقل اور نقل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، ہم اسی والے پرنسپل کو لیں گے، پھر اسی کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر دیکھتے ہیں باقی پرنسپل جو ہے۔ These are some of the principles given by Maulana Ashraf Ali Thanvi rahimahullah. Actually, this is part of a lecture which he delivered in Aligarh Mohammedan Anglo-Oriental College. Mohammedan Anglo-Oriental College علی گڑھ۔ اپنے زمانے میں اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، تو وہاں پر اس نے لیکچر دیا ہے اپنے زمانے میں،
پھر اس کو ایک پامپلیٹ کی صورت میں پبلش کیا ہے اردو میں، الانتباہات المفیدہ، اور اسی کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، ہارڈ کاپی میں بھی اویلیبل ہے، آنسر ٹو ماڈرنزم۔ اب اس کے شروحات بھی لکھی گئی ہے، اس میں فٹ نوٹس بھی ایڈ کیے گئے ہیں، سمپل ٹرانسلیشن بھی ہے، اور پھر دوسری ٹرانسلیشن کے ساتھ فٹ نوٹس بھی ہیں، اور پھر اس کے اردو میں شروحات بھی لکھی گئی ہے۔ دو شروحات میں نے دیکھی ہے، ایک بہت وسیع ہے اور ایک مختصر ہی ہے 200-250 صفحات میں، اور اس پر لیکچرز بھی، دروس بھی، محاضرات بھی ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر سکالرز نے، علماء نے دیے ہیں، اور اس پر شرق و غرب میں بہت سارے سکالرز نے کام کیا ہے اس رسالے پر۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ بکلیٹ ہے، مگر اس پر اچھا، چونکہ یہ بہت ہی بہترین اور فاؤنڈیشنل ورک ہے۔ اسی میں یہ ایک پرنسپل دیا ہوا ہے، حکم تعرض بین دلائل العقلیہ والدلائل النقلیہ، دلیل عقلی اور نقلی میں تعرض کا حکم، یعنی اگر دلیل عقلی اور دلیل نقلی میں تعرض ہو، کانٹرڈکشن ہو، تو اس صورت میں کیا حکم دیا جائے، اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے، یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھنی ہے۔ اس میں 4 کیسز، جو 4 ویلڈ کیسز بنتے ہیں، اور بھی کیسز بن سکتے ہیں مگر ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے، ان کی پریکٹیکل اپلیکیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے ہم انہی 4 کیسز کو لیتے ہیں۔ یہ 4 کیسز ویلڈ ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشن ان کی ہے، ان کو ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور دین میں بھی انہی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، انہی 4 ریلیشن شپس کو۔ اس میں نمبر 1 ہے، دونوں آرگومنٹس جو ہے، دونوں دلیلیں جو ہیں وہ کنکلوسیو ہے، سٹن ہے، یعنی ایک طرف سے عقلی دلیل ہے وہ بھی سٹن ہے، وہ بھی کنکلوسیو ہے، اور دوسری طرف سے نقلی دلیل ہے اور وہ بھی سٹن ہے، وہ بھی کنکلوسیو ہے۔ عقلی کا مطلب کہ جو ہمارے ریشنل فیکلٹی کا نتیجہ ہے، اور نقلی کا مطلب کہ جو ریولیشن میں ہے، جو قرآن اور سنت میں ہے۔ اور دوسرا کیس کہ دونوں ظنی ہے، کہ عقلی بھی ظنی ہے، اپروکسیمیٹو ہے، اور نقلی بھی ظنی ہے، اپروکسیمیٹو ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری صورت جو ہے، دلیل نقلی قطعی ہے، یعنی سٹن ہے، اور دلیل عقلی ظنی ہے۔ سٹن کو ہم عربی میں، اردو میں قطعی کہتے ہیں، اور اپروکسیمیٹو کو، پروبیبل کو ہم ظنی کہتے ہیں۔ اور چوتھا کیس یہ بنتا ہے اس کا الٹ، دلیل عقلی قطعی اور دلیل نقلی ظنی، یعنی جو ریشنل پروف ہے، جو ریشنل ایویڈنس ہے، ریشنل آرگومنٹ ہے، وہ سٹن ہے، اور جو ریولیشن سے آرگومنٹ آتا ہے وہ ظنی ہے، وہ اپروکسیمیٹو ہے۔ تو اب ان 4 صورتوں کو ہم کس طرح سے ریزالو کریں گے؟ پہلی صورت یعنی دونوں دلیلیں جو ہیں وہ قطعی ہیں، نقلی بھی اور عقلی بھی۔ اس والی ایگزامپل دنیا میں اویلیبل نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ قرآن اور سنت میں کوئی دلیل جو ہے یہ قطعی ہے، کنکلوسیو ہے، سٹن ہے، اور یہاں سے عقل سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بھی سٹن ہے، یہ بھی کنکلوسیو ہے، یہ نتیجہ، اور یہ دونوں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، اس طرح کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ڈے اور نائٹ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے 2 عقلی، یعنی ایک عقلی اور ایک نقلی دلیل جو دونوں کنکلوسیو ہوں، قطعی ہوں، وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے، یہ ایک امپاسبلٹی ہے، یہ پریکٹیکل امپاسبلٹی ہے، یہ ریشنل امپاسبلٹی بھی ہے اور پریکٹیکل امپاسبلٹی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں کہ خدا ہے، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں آخرت ہے، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں جنت ہے، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں فرشتے ہیں، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں روح ہے، ہم کنکلوسیولی کہتے ہیں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس پر کوئی عقلی، یہ سارے دلائل جو ہے یہ نقلی ہیں، یہ ریولیشن سے ہمیں ملتے ہیں، اور کوئی ان کے خلاف آبجیکٹو، کنکلوسیو، سٹن، ریشنل آرگومنٹ نہیں لا سکتا ہے۔ جتنے بھی آرگومنٹس ایتھیسٹس کی طرف سے، ایگنوسٹکس کی طرف سے، یا باقی لوگوں کی طرف سے آئیں گے، وہ سارے آرگومنٹس اپروکسیمیٹو ہوں گے، وہ کبھی بھی کنکلوسیو نہیں ہوں گے۔ تو 2 کنکلوسیو، اپوزٹ، کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین۔ اجتماع ضدین از امپاسبل،
یعنی دو اپوزٹ چیزیں جمع ہو جائیں یہ امپاسبل ہے. اٹ ہیز ریشنل امپاسبلٹی اینڈ پریکٹیکل امپاسبلٹی. دونوں کانسیپچول امپاسبلٹی اینڈ پریکٹیکل امپاسبلٹی, یہ دونوں امپاسبل ہے, ایسا ہونا ناممکن ہے. اگر کسی کے پاس کوئی مثال ہے تو وہ بتا دے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کہ فلاں دلیل عقل سے ہمیں ملتی ہے, یہ کنکلوسیو ہے, یہ سٹن ہے, اور یہ کسی دین کی کنکلوسیو سٹن بات کے خلاف ہے, you can come up with that so that we can deliberate on. اگر ہے کسی کے پاس کوئی مثال تو اس پر تھوڑی سی میں مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے دین میں جو قرآن ہے اور جو احادیث ہیں, اب اس سٹن کا کیا مطلب ہے, اوتھینٹک سٹن کنکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ یہ کنکلوسیو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میں سگنیفیکیشن کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, یہ میں انڈیکیشن کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, کنکلوسیو سند کے اعتبار سے نہیں. یعنی محض سند کے اعتبار سے کنکلوسیو نہ ہو, بلکہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے کنکلوسیو ہو, وہ اپنے مدلول کے اعتبار سے کنکلوسیو ہو, وہ اپنی دلالت کے اعتبار سے کنکلوسیو ہو. یعنی اس کی دلالت جو ہے, جس معنی کو وہ سگنیفائی کرتا ہے, جس معنی کو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, وہ معنی کنکلوسیو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آیت ہے, اس آیت میں کوئی لفظ ہے, اس لفظ کے کئی معنی ہے. اگر اس کے کئی معنی ہے اس لفظ کے, اس کلمے کے, تو پھر یہ کنکلوسیو نہیں رہتا ہے. جیسے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکع یرکع رکوعاً, جو لفظ ہے وَرْكَعُوا ارکعوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, یہ جو رکوع کرنے کا لفظ ہے یہ کنکلوسیو نہیں ہے, یہ کنکلوسیو نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ نور السماوات والارض, یہ نور کا لفظ جو ہے یہ کنکلوسیو نہیں ہے, اس کا ایک معنی نہیں ہے, اس کے کئی معنی ہے. اسی طرح سے تتنزل الملائکۃ والروح, اسی طرح سے تنزل الملائکۃ والروح, تعرج الملائکۃ والروح یسألونک عن الروح, یہ روح 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 چار جگہ پہ آ گیا اور اس کے بھی کئی معنی ہے, اور مختلف جگہوں پر مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا ایک معنی نہیں ہے, یہ مشترک المعنی لفظ ہے, ملٹیپل میننگز ہے اس کی. جب ملٹیپل میننگز ہے اور ملٹیپل میننگز میں قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ کنکلوسیو نہیں ہے, یہ سٹن نہیں ہے اپنے معنی کے اعتبار سے, اپنی دلالت کے اعتبار سے. یعنی جو قطعیت ہونی چاہیے, جو کنکلوسیوٹی ہونی چاہیے, جو کنکلوسیونیس ہونی چاہیے, جو سٹنٹی ہونی چاہیے, وہ اس معنی میں ہونی چاہیے. حالانکہ قرآن جو ہے متواتر ہے, اور متواتر وہ سند کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, اور اسی طرح سے کبھی متواتر معنی کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں, مگر وہاں میرا زیادہ فوکس سند پر تھا. اس لیے میں نے وہاں تعدد روات کی بات کی تھی. کبھی کبھی متواتر دلیل معنی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, مگر وہاں جب میں نے کل پرسوں کلاس میں عرض کیا تھا وہاں سند پہ فوکس تھا. تو قرآن سارا متواتر ہے اپنے سند کے اعتبار سے, ایبسلوٹلی آتھینٹک ہے, کنکلوسیو ہے آتھینٹکسٹی کے اعتبار سے. لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فی تنزیلہ من اللہ تعالی, لا ریب فیہ لا شک فی مضامینہ. ٹھیک ہے, تو اس کے مضامین میں آپس میں لا تعارض فیہ, لا تعارض بین المضامین بین مضامینہ. ٹھیک ہے, تو اس کے مضامین میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے. قرآن اپنے سند کے اعتبار سے متواتر ہے سارا قرآن, اور قطعی ہے, کنکلوسیو ہے. اپنے معنی کے اعتبار سے سارا قرآن جو ہے وہ دلالتاً قطعی نہیں ہے. کچھ آیتیں, کچھ الفاظ دلالت کے اعتبار سے, سگنیفیکیشن کے اعتبار سے ظنی ہے. اسی لیے مفسرون میں اختلاف ہے, اسی لیے فقہا میں اختلاف ہے. ان آیات, ان الفاظ کے معنی متعین کرنے میں ان میں اختلاف ہوا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں, اور ان دلیلوں کے تناظر میں وہ ان آیتوں کو معنی, ان آیتوں کا, ان الفاظ کا معنی متعین کرتے ہیں, وہاں سے احکام اخذ کرتے ہیں. اور ہر محدث, ہر شارح اور ہر فقیہ کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے جو وہ صحابہ سے لیتا ہے, جو وہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے لیتا ہے, جو نبی علیہ السلام کی سنت سے لیتا ہے,
اور جو تابعین اور تبع تابعین کی آرا اور ان کے عمل سے لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی کوئی دلیل ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو مشترک المعنی اور مجمل اور متشابہ اور بظاہر متعارض آیات، متعارض اخبار، مشترک المعنی اخبار، مجمل اخبار وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں اور احادیث ہے وہ کیا ہے، وہ پروبیبل ہے، وہ کنکلوسیو اپنے دلالت کے اعتبار سے نہیں ہے، جب تک ان کی پروبیبلٹی وہ پھر فقیہ ہی ختم نہ کر لے۔ کبھی کبھی پھر دلیل جو خارجی دلیلیں ملتی ہیں اتنی زیادہ ملتی ہیں، ان کے نتیجے میں اگر کوئی لفظ مشترک المعنی ہے اس کا ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، وہ قطعیت کے ساتھ پھر متعین ہوتا ہے۔ جیسے اقیم الصلاح، الصلاح کے کئی معنی ہے، الصلاح کے کئی معنی ہے، مگر جب ہم اقیم الصلاح کی بات کریں گے تو یہاں پر صلاح کا معنی متعین اور قطعیت کے ساتھ متعین ہے، چونکہ اس پر خارجی دلیلیں اتنی ہے، اگرچہ کہ لفظ صلاح کے کئی معنی ہے لغت کے اعتبار سے اور استعمال کے اعتبار سے، مگر یہاں پر اس آیت میں، اقیم الصلاح کی آیت میں صلاح کا معنی متعین ہے، چونکہ یہ تواتر کے سے ثابت ہے، تو کنکلوسیولی یہ معنی طے ہے، اگرچہ کہ انہیرنٹلی پرائمرلی اس ورڈ کے کئی معنی ہے، مشترک المعنی ہے، مگر یہاں پر اس کا معنی اتنا متعین ہے خارجی دلائل سے کہ یہ کنکلوسیو ہے۔ یہ تھوڑا سا بھاری سبق ہے، اگر آپ کو تھوڑا اس کا ادراک ہوگا، یہ بہت بھاری سبق ہے آج کا، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، دین پر بالکل محیط ہے، یہ پورے دین پر محیط ہے، اور یہ بہت ہی وسیع سبق ہے۔ میں خود اپنے آپ کو سمجھو کہ اس کے اہل نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی باریک باریک چیزوں کا میں احاطہ کر لوں، البتہ کچھ موٹی موٹی باتیں جتنی میں سمجھ چکا ہوں اکابر کی کتابوں سے، اپنے اساتذہ سے، تو وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ جتنی باتیں مجھے یاد آئیں گی۔ تو پہلا جو کیس تھا، جو پہلا قضیہ ہے کہ یہ دونوں دلیل قطعی عقلی اور دلیل قطعی نقلی، یہ ایسی صورت ہو کہ پھر اپوزٹ ہو، ایسا ہونا ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اب دونوں ظنی ہوں، اگر دونوں اپروکسیمیٹو ہے، دونوں پروبیبل ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں جو نقلی ظنی دلیل ہے، ریولیشن جو ہے، اس کو پریسیڈنس دی جائے گی، اس کو پرائورٹائز کیا جائے گا، اور جو عقلی دلیل ہے، جو ریشنل اپروکسیمیٹو پروف ہے، اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، اس کو پھر سے محل نظر رکھا جائے گا، اس کو پھر سے ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اور اگر دلیل نقلی جو ہے، جو ریشنل پروف ہے، اگر وہ آبجیکٹو ہے، وہ کنکلوسیو ہے، اور دلیل نقلی چاہے حدیث میں ہو یا قرآن میں ہے، وہ اپروکسیمیٹو ہے اپنی دلالت کے اعتبار سے، تو اس وقت دلیل نقلی کو، دلیل عقلی کو، یعنی جو دلیل عقلی جو ریشنل پروف ہے، اس کو پریسیڈنس ہوگی، اس کو پرائورٹائز کیا جائے گا، اور یہ ہمارا متفقہ اصول ہے۔ اگرچہ کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، تو یہ حالانکہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ غالباً حنبلی المسلک تھے، اور حنبلی اہل سنہ والجماعہ میں 4 مسالک میں سے سب سے قریب لٹرلزم کے ہیں، یعنی سب سے زیادہ قریب جو لٹرلزم کے ہیں، لٹرل ٹرانسلیشن کے ہیں قرآن کے اور سنت کے، وہ حنبلی ہیں۔ حنبلی بہت زیادہ قریب ہے لٹرل ٹرانسلیشن کے، اور اس سے باہر پھر جو 5واں جو ایک کلامی مسلک ہے، اہل الظواہر، ظاہریہ، وہ زیادہ ہی ہیں۔ تو اس کے بعد اور ایک گروپ ہے کلامی مسلک میں، وہ بالکل ایبسلوٹ لٹرلسٹ ہے، وہ ایبسلوٹ لٹرلسٹ ہے، ان کے بعد ظواہر ہے، ان کے بعد حنبلی ہے۔ حنبلی زیادہ انکلائن کرتے ہیں لٹرل ٹرانسلیشن کی طرف، حالانکہ لٹرل ٹرانسلیشن ہی مقبول ہے پرائمرلی۔ آپ کو یہ نہ سوچے کہ ہر جگہ پہ، ہر آیت میں، ہر حدیث میں آپ کچھ اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، نہیں، قرآن اور حدیث میں پرائمری جو اصول ہے وہ لٹرل ٹرانسلیشن ہی ہے۔ ہاں، جہاں پر لٹرل ٹرانسلیشن میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لٹرل ٹرانسلیشن کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، تو اور لٹرل ٹرانسلیشن لینا مناسب نہیں ہے، تو اس صورت میں اہل علم نے، اصولین نے
جو پرنسپلز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اصول کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, جو فقہا ہیں اور باقی مفسرون وغیرہ ہیں, انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں جن کی روشنی میں پھر تجاوز کیا جاتا ہے, یعنی لٹرل میننگ کو, لٹرل ٹرانسلیشن کو چھوڑا جاتا ہے اور فیگوریٹو میننگ لیا جاتا ہے. اور پھر فیگوریٹو میننگز میں بہت سارے میننگز پاسبل ہو سکتے ہیں, ان میں پھر جو نیئرسٹ ہوتا ہے لٹرل ٹرانسلیشن کے, اس کو لیا جاتا ہے. اور اس کو ریزالو کرنے کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت سارے اصول ہیں. اب چونکہ وہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے, البتہ فیگوریٹو میننگ ہم لیتے ہیں, خصوصاً جو ماتوریدی ہے یا حنفی ہیں یا ایون شافعی ہیں, we do take, but Hanafis do make a good use of and Shafis make a good use of rational faculty. جیسے ذوالقرنین صاحب کے بارے میں سورہ کہف میں لکھا ہے, انہوں نے آفتاب کو ڈوبتے دیکھا. کس چیز میں ڈوبتے دیکھا؟ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے, جو بھی الفاظ آئے ہیں یہاں پر, ان کا لٹرل میننگ اگر لیں گے تو غلطی ہوگی, خطا ہوگی, تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دوسرے معنی لیے جاتے ہیں, فیگوریٹو میننگ لیا جاتا ہے. چونکہ ہمیں عقل قطعی سے ثابت ہے کہ آفتاب جو ہے پانی میں کہیں ڈوبتا نہیں ہے, عقل قطعی کے ساتھ ثابت ہے اور آبزرویشن کے ساتھ بھی ثابت ہے کہ آفتاب اس دنیا میں کم از کم اس ارتھ پر کہیں ڈوبتا نہیں ہے, کسی پانی میں نہیں جاتا ہے. یہ آبزرویشن سے ثابت ہے, یہ عقل سے ثابت ہے. تو اس لیے یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے, اس کا لٹرل میننگ لینا پاسبل نہیں ہے. اگر لٹرل میننگ لیں گے تو غلطی ہوگی. اور چوتھا کیس جو ہے, دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو. ہاں, ہم نے چوتھے کیس کو ہی ایکسپلین کیا. تیسرا کیس رہ گیا ہے, یعنی دلیل قطعی عقلی جو ہے, جو نقلی ہے. ہم اب تیسرے کیس کو لے رہے ہیں. چوتھا کیس ہم نے ایکسپلین کیا. جو تیسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ دلیل نقلی جو ہے, جو ریولیشن ہے وہ قطعی ہے, وہ کنکلوسیو ہے, اور جو ریشنل پروف ہے وہ ظنی ہے, وہ اپروکسیمیٹو ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ریولیشن کو ہی پریسیڈنس ہے, چونکہ جو قطعی ہو اسی کو پریسیڈنس ہے. پہلے دو قطعی آپس میں اپوزٹ نہیں ہو سکتے, یہ امپاسبلٹی ہے. جب ریولیشن کی قطعی دلیل ہو اس کو پریسیڈنس ہے, جب عقل کی قطعی دلیل ہو ظن کے مخالف تو اس کو پریسیڈنس ہے. جب دونوں ظن جمع ہو جائے تو پھر دلیل نقل ظنی کو پریسیڈنس ہے, ریولیشن کو پریسیڈنس ہے. اور اب یہ جو تیسرا کیس ہے کہ نقلی قطعی ہو اور عقلی جو ہے ظنی ہے, تو اس صورت میں قطعی کو ہی پریسیڈنس ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال کیا بن سکتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے, مٹی سے پیدا فرمایا ہے, خلقہ من طین, تو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور ڈاروین کے نظریے کے اعتبار سے انسان کو خدا نے بنایا نہیں ہے, یہ رینڈم پروسیس سے بنا ہے. اب یہ جو ڈاروینین جتنی بھی یہ تھیریز ہیں, جتنی بھی ایولیوشنری بایولوجی میں تھیریز ہیں, وہ سب کی سب اپروکسیمیشن کی لیول کو ٹچ کرتی ہے. ناٹ اپر لیول بٹ دا لوور لیول. جہاں سے اپروکسیمیشن سٹارٹ ہوتی ہے, دے ہارڈلی انٹر انٹو دا لیول, دے آر ہائپوتھیٹیکل اینڈ دے ہارڈلی انٹر انٹو دا ڈومین آف اپروکسیمیشن. اپروکسیمیشن کے آپ 2-3 حصے کر سکتے ہیں, مائکرو سٹیجز. ان 3 سٹیجز میں سے سمجھو ابھی لوور سٹیج میں ڈاروینین اور ایولیوشنری تھیریز ہیں. تو اب ایک اپروکسیمیٹو ایک آئیڈیا آپ لے کے آتے ہیں, تو اس کو ہم یہاں سے دلیل نقلی قطعی کے یعنی خلاف قبول نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں گے, آپ کو یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا یہ ہم ہٹ درمی دکھا رہے ہیں؟ دلیل نقلی کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟
وہ تو میں نے عرض کیا یہ ماس ٹرانسمیشن سے ثابت ہے. دلیل نقلی جو ہے جیسے قرآن کی بات کرتے ہیں ہم یا احادیث میں کچھ حصہ ہے وہ ماس ٹرانسمیشن سے ثابت ہے, اور جو ماس ٹرانسمیشن سے ثابت ہے وہ ویل اپروڈ ہے ان دا ویسٹرن لٹریچر ایز ویل. اس سے سٹن پروفز ہمیں ملتے ہیں. اور دوسری بات, یہ جو دلیل نقلی ہمارے پاس ہیں اس کو ہم خود ریشنلی اسٹیبلش کرتے ہیں, سرٹن ریشنل پروف سے اسٹیبلش کرتے ہیں, ڈیڈکٹیو لاجک سے اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے بیسک فنڈامنٹلز ہم کورسپونڈنس تھیوری سے اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ تو آلریڈی ہم یعنی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. تو اب جب یہاں پر یقین ہو گیا کہ یہ قطعی ہے, یہ ایبسلیوٹ ہے اوتھینٹیکیشن میں, سند میں, اس کے بعد ہم معنی پہ غور کرتے ہیں, معنی پہ تدبر ہوتا ہے, معنی پہ بحث ہوتی ہے. اب جس جس لفظ کا, جس جس آیت کا, جس جس حدیث کا معنی قطعی ہوگا تو اس کے خلاف کوئی دلیل ظن نہیں لا سکتا ہے. اگرچہ وہ کسی سکالر, کسی سائنٹسٹ کی عقل کے مطابق وہ تھیوری ہو تو وہ اس کے خلاف پیش نہیں کر سکتا ہے, چونکہ عقل میں نقصان ہو سکتا ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ دلیل جو ہے اس میں کتنا وزن ہے. اب جتنی بھی تھیوریز آج تک لائی گئی ہیں انسان کے یعنی اوریجن آف سپیشیز کے حوالے سے, اسپیشلی ہیومن بینگ کے حوالے سے, اوریجن اینڈ ایوولوشن آف ہیومن بینگ, وہ سب زیادہ سے زیادہ اپروکسیمیشن میں انٹر ہوتے ہیں. اس لیے اگر ایک اپروکسیمیٹو دلیل ایک کنکلوسیو دلیل کے خلاف آ جائے تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کنکلوسیو دلیل کو لے لیں اور اس اپروکسیمیٹو دلیل کو ہم سسپینڈ کریں, ہم اس کو پھر سے ری انویسٹیگیٹ کریں, ریسرچ کریں, اس کو ہم ریجیکٹ نہ کریں آل ٹوگیدر, یہ ریجیکٹ ہے اس کو بند کر دو یہ ریسرچ, جیسے کہ چرچ نے کیا اور سائنسدانوں کو مارا اور باقی چیزیں جو بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, تو وہ تو نہیں کر سکتے, وہ اچھا نہیں ہے, وہ اچھی چیز نہیں. وی شوڈ اکوموڈیٹ دیز آئیڈیاز ان اے ویری بیلنسڈ, ان اے میچور مینر, اینڈ وی شوڈ allow the scientific research to happen to go. مگر آج کل جو سائنٹیفک ریسرچ کچھ ہوتی ہے دنیا میں وہ کچھ اس کے پیچھے کچھ پروپیگنڈا ہے جو محض سائنسی ریسرچ تحقیق نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سارے پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں, بہت سارے تحریکوں کے مومنٹس کے پروپیگنڈا ہے, اور ان کو دنیا میں کچھ اپنے کچھ اغراض اور مقاصد ہیں. ورنہ جو ایسی سائنسی تحقیقات آئی ہیں ان کو ساتھ ساتھ میں وہی سے ان کے سکالرز نے ریفیوٹ کیا ہے. ہمارے یہاں ایک آیت کا ایک لفظ کے اگر کئی معنی ہو جاتے ہیں, مشترک المعنی ہوتا ہے, تو ہم اس کو ظنی مانتے ہیں. اب ان کی تھیریز میں, ہائپوتھیسس میں, جب وہیں ان کے سائنسدان جو اسی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, بایولوجی میں, ایوولوشنری بایولوجی میں ایکسپرٹ جو ہیں وہ اپوزٹ ویوز لے کے آتے ہیں, تو ان کی تھیریز کا کیا حال ہو جائے گا. جو ایک ہیومن انڈیور ہے. تو یہ کچھ 4 صورتیں تھیں, اور جو چوتھی صورت ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کی, مگر اس میں ایک دو باتیں پھر سے عرض کروں گا کہ یہ جو اب یہ دلیل نقلی جو ہوتی ہے, اب یہ جو ریولیشن ہے, چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہے یا قرآنی آیت کی صورت میں ہے, اب اس آیت کی, اس حدیث کی تعویل کی جاتی ہے. اس کے اب بہت سارے طریقے ہیں, اس سے کیا کیا جائے گا, اس کا فگوریٹو میننگ لیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا, وہ بھی ایک سمجھو کہ ایک وسیع ایک ٹاپک ہے. وہ بھی ایک وسیع ایک ٹاپک ہے. اس کو کن مراحل سے گزارا جاتا ہے, 2-4 سٹیجز اس میں ہیں, اور ان سٹیج سے اس سے گزارا جاتا ہے. اس میں ایک سٹیج تعویل کا سٹیج بھی ہے, یعنی فگوریٹو میننگ لینے کا. یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس کے اور بھی کچھ سٹیجز ہیں جو اہل علم نے لکھے ہیں, اور وہ چیزیں وہ اختیار کرتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو اتنی یہ مختصر سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. میں یہیں پہ رکتا ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے حوالے سے.